سادھو اور چوہا کی کہانی۔ مہیلروپیم نامک ایک دکنی شہر کے پاس بھگوان شیو کا مندر تھا۔ وہاں ایک پوتر رشی رہتے تھے اور مندر کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ وہ بھکشا کے لیے شہر میں ہر روز جاتے تھے اور بھوجن کے لیے شام کو واپس آتے تھے۔ وہ اپنی آوشکتا سے ادھک اکٹھا کر لیتے تھے اور باقی کا برتن میں ڈال کر غریب مزدوروں میں بانٹ دیتے تھے، جو بدلے میں مندر کی صفائی کرتے تھے اور اسے سجاوٹ کا کام کیا کرتے تھے۔ اسی آشرم میں ایک چوہا بھی اپنے بل میں رہتا تھا اور ہر روز کٹورے میں سے کچھ نہ کچھ بھوجن چرا لیتا تھا۔ جب سادھو کو احساس ہوا کہ ایک چوہا بھوجن چوری کرتا ہے تو انہوں نے اسے روکنے کے لیے سبھی طرح کی کوششیں کیں۔ انہوں نے کٹورے کو کافی اونچائی پر رکھا تاکہ چوہا وہاں تک پہنچ نہ سکے اور یہاں تک کہ ایک چھڑی کے ساتھ چوہے کو مار بھگانے کی بھی کوشش کی، لیکن چوہا کسی بھی طرح کٹورے تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ لیتا اور کچھ بھوجن چرا لیتا تھا۔ ایک دن ایک بھکشو مندر کی یاترا کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن سادھو کو دھیان تو تھا کہ چوہے کو ڈنڈے سے مارنے میں تھا اور وہ بھکشو سے مل بھی نہیں پائے۔ اسے اپنا اپمان سمجھ بھکشو کرودھت ہو کر بولے، "آپ کے آشرم میں پھر کبھی نہیں آؤں گا، کیونکہ لگتا ہے مجھ سے بات کرنے کے علاوہ آپ کو دوسرا کام زیادہ مہتوپورن لگ رہا ہے۔" سادھو ونمرتا پوروک چوہے سے جڑی اپنی پریشانی کے بارے میں بھکشو کو بتاتے ہیں کہ کیسے چوہا ان کے پاس سے بھوجن کسی نہ کسی طرح چرا ہی لیتا ہے۔ یہ چوہا کسی بھی بلی یا بندر کو ہرا سکتا ہے۔ اگر بات میرے کٹورے تک پہنچنے کی ہو تو میں نے ہر روز کوشش کی، لیکن وہ ہر بار کسی نہ کسی طریقے سے بھوجن چرا ہی لیتا ہے۔ بھکشو نے سادھو کی پریشانی کو سمجھا اور صلاح دی، "چوہے میں اتنی شکتی، آتم وشواس، چنچلتا کے پیچھے اوشیہ ہی کچھ نہ کچھ کارن ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے بہت سارا بھوجن جمع کر رکھا ہوگا اور یہی کارن ہے کہ چوہا اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے اور اسی سے اسے اونچا کودنے کی شکتی ملتی ہے۔ چوہا جانتا ہے کہ اس کے پاس کچھ کھونے کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ ڈرتا نہیں ہے۔" اسی طرح سادھو اور بھکشو نشکرش نکالتے ہیں کہ اگر وہ چوہے کے بل تک پہنچنے میں سفل ہوتے ہیں تو وہ چوہے کے بھوجن کے بھنڈار تک پہنچنے میں سکم ہو جائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح وہ چوہے کا پیچھا کریں گے اور اس کے بل تک پہنچ جائیں گے۔ اگلی صبح وہ چوہے کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کے بل کے پرویش دوار تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ کھدائی شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چوہے نے اناج کا ایک وشال بھنڈار بنا رکھا ہے۔ فوراً ہی سادھو نے سارا چرایا گیا بھوجن اکٹھا کرنے مندر میں لے جاتے ہیں۔ واپس آنے پر اپنا سارا اناج غائب دیکھ چوہا بہت دکھی ہوا اور اسے اس بات سے گہرا جھٹکا لگا اور اس نے سارا آتم وشواس کھو دیا۔ اب چوہے کے پاس بھوجن کا بھنڈار نہیں تھا، پھر بھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پھر سے رات کو کٹورے سے بھوجن چرائے گا۔
لیکن جب اس نے کٹورے تک پہنچنے کی کوشش کی تب وہ دھڑام سے نیچے گر گیا اور اسے یہ احساس ہوا کہ اب نہ تو اس کے پر شکتی ہے اور نہ ہی آتم وشواس۔ اسی سمے سادھو نے بھی چھڑی سے اس پر حملہ کیا۔ کسی طرح چوہے نے اپنی جان بچائی اور بھاگنے میں کامیاب رہا اور پھر واپس مندر کبھی نہیں آیا۔ یدی ہمارے پاس بھی سنسادھنوں کی کمی نہ ہو تو ہم بھی ادبھت شکتیاں اور آتم وشواس کی کمی کبھی نہیں آ سکتی۔